أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بجد محمد۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً ہم نے منتخب کیا، یقیناً ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں۔ عزیزان محترم، گفتگو مسلسل آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جاری ہے، اور ہم جو منتخب کردہ پروردگار ہیں اسے مانتے ہیں۔ مسلسل یہ بات میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے سننے والے ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات مکمل طریقے سے بیٹھ جائے کہ ہمارا جو عالم اسلام سے زمانے سے اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئوں کو مانا، ہم نے بندوں کے چنے ہوئوں کو نہیں مانا۔ جن کو ہم نے آپ نے بیٹھ کے چن لیا اس کو نہیں مانا، جس کو اللہ نے بنایا، رسول نے بتایا، اسے ہم نے مانا۔ اور یہ ایک انتخاب کا سلسلہ ہے جو اللہ کے یہاں ہے، اور یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ میں غالباً پہلی مجلس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی اللہ بناتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ نے واضح طریقے سے یہ بات کہہ دی کہ جب امامت کی بات آئی تو اس نے کہا ہم تم کو انسانوں کا امام بنانے والے ہیں، اور جب نبوت کی بات آئی تو کہا تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، اور جب خلافت کی بات آئی تو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو عزیزان محترم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پڑی رہے کہ اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے وہی منتخب کردہ پروردگار جو ہمارے یہاں ولایت کا سلسلہ ہے، جو ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی، اور دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی تو بات آگے نہ بڑھ سکی۔ عزیزان محترم، کل بات یہاں پر آ کے نامکمل رہ گئی تھی کہ رسول اللہ نے
مجمع کو رکوایا اور کہا کہ مجمع کو روکو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجمع روکا کیسے جائے؟ تو کہا حیا علی خیر العمل کہو۔ کل کی گفتگو اگر یاد ہو، میں تاکہ آپ کا ذہن کل سے جا کے مل جائے، کل کی تقریر سے، اس لیے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ کہا کہ حیا علی خیر العمل۔ اب کچھ لوگ حیا علی خیر العمل کے مخالف کیوں ہیں؟ بھئی یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہر شخص حیا علی خیر العمل نہیں کہتا ہے۔ تو حیا علی خیر العمل کے مخالف اس لیے ہیں کیونکہ حیا علی خیر العمل کے فوراً بعد من کنت مولا ہوا تھا۔ حیا علی خیر العمل کے فوراً بعد من کنت مولا ہوا تھا۔ اصل میں یہ حیا علی خیر العمل کے مخالف نہیں ہیں، یہ من کنت مولا کے مخالف ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والو۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ممبر بناؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنے؟ کہا میں بتاتا ہوں، پالان پہ پالان رکھو، ممبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ کل کی گفتگو سے کنیکٹ کر رہا ہوں خالی آپ کو۔ پالان پہ پالان رکھوائے گئے، ممبر بنا، اور رسول اللہ اس ممبر پر گئے، اور ممبر پر جا کے رسول نے کہا کہ الست اولا بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں۔ عزیزان محترم، آئیے اب گفتگو شروع کی جائے کہ رسول نے اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ زمانہ اختلاف ہم سے لیے بیٹھا ہے، جیسے ہم نے علی کو بنا دیا۔ بنایا تو رسول نے بھی نہیں۔ رسول صحابی بنا سکتا ہے، نہ امام بنا سکتا ہے، نہ ولی بنا سکتا ہے۔ رسول صحابی بنا سکتا ہے، نہ امام بنا سکتا ہے، نہ رسول ولی بنا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ادھر علی کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ آپ متوجہ ہو جائیں، آپ جہاں تک میری یہ گفتگو جا رہی ہے، میں اپنے ہر سننے والے سے مخاطب ہوں کہ علی کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ میں مولا، یہ نہیں کہا میں تم سب کا مولا، یہ نہیں کہا میں تم سب کا مولا۔ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا، اس کا۔ تو عزیزان محترم، عالم اسلام میں سب ہیں، 73 کے 73 فرقے ہیں، ہر ایک علی کو مولا نہیں مانتا ہے۔ وہی مانے گا جو محمد کو مولا مانے گا، وہی مانے گا، کیونکہ رسول نے کہا جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے سننے والے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے غدیر۔ یہ تاریخ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اسی کے بدلے میں پورے واقعات رونما ہوئے ہیں، جتنے بھی ہیں، اماموں کا سلسلہ ہے جتنا بھی، سب اسی کے سلسلے میں ہوا ہے۔ لہذا جو ہماری بیس ہے، جو ہمارا بنیاد ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، جس کو پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم،
اب علی کو یاری بھائی، اب علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ہیں، اور ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ پہلے رسول نے کہا، بعد میں ہاتھوں پر بلند کیا، یعنی پہلے تھیوری کی، بعد میں پریکٹیکل کیا۔ پہلے تھیوری کی، کہا من کنت مولا، یہ تھیوری ہے، ہاتھوں پر بلند کیا، یہ پریکٹیکل ہے۔ عزیزان محترم، تھیوری میں پاس ہونے کی امید ہے، مگر جو پریکٹیکل میں فیل ہو جائے پھر پاس نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول نے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا تاکہ جو غدیر کے پریکٹیکل میں فیل ہو جائے اسے جنت کا کلاس نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اور علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ایک پنجتنی دعا کی، وہ سنیے آپ۔ اللہم وعلمن وعلا وعادمن آدا ورسر من نصرا وغزل من خزرا اللہم ادر الحق ثم دات۔ پھر بچے سنیں کہ رسول کے ہاتھوں پر علی ہیں، اور علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم وعلمن والا، پروردگارہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اس کی نصرت کرنا جو علی کا ساتھ دے، اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ پھر کہا کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ اب میں اس کی جلدی جلدی وضاحت کر دوں۔ اللہم وعلمن وعلا وعادمن آدا ورسر من نصرا وغزل من خزرا اللہم ادر الحق ثم دات۔ اللہم وعلمن والا، پروردگارہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے۔ عزیزان محترم، اگر سے سب کی دشمنی مل کے ادھر پوری کائنات کی دشمنی مل رہی ہو اور علی کی دوستی مل رہی ہو تو سودا نفع کا ہے، سودا نفع کا ہے۔ یہ بھی ناراض ہو گئے، وہ بھی ناراض ہو گئے، وہ بھی ناراض ہو گئے، وہ بھی ناراض ہو گئے، تو گھبرائیے نہیں، ان کے ناراض ہونے سے نفع کا سودا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے۔ وعد منادا، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے۔ عزیزان محترم، جس نے علی سے دشمنی کی، رسول ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے غدیر کے میدان میں کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ جس نے علی کو چھوڑا سوائے رسوائی کے کچھ ملا نہیں۔ ورسر من نصرا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا جو علی کا ساتھ دے۔ علی کی کون نصرت کرے گا؟ کس کی حیثیت ہے کہ کوئی علی کی نصرت کرے، علی کی مدد کرے؟ علی نے انبیاء کی مدد کی، علی نے اوصیاء کی مدد کی، علی نے خاصان خدا کی مدد کی، علی شب ہجرت محمد کی مدد کر رہے ہیں بستر پر سو کے، علی بدر میں 313 جہاں ہیں وہاں کھڑے ہوئے محمد کے سینہ سپر محمد کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، جہاں احد میں محمد زخمی کھڑے ہیں وہاں علی محمد کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔
اور رسول علی کو دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ ہے وقت نصرت، یہ ہے وقت مدد۔ یا رسول اللہ اگر وقت نصرت ہے تو اللہ سے کہیے، علی سے نہ کہیے۔ بھائی اگر وقت نصرت ہے تو اللہ سے کہیے، علی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی احد میں علی کو دیکھا کہا یا علی یہ ہے وقت نصرت، یہ ہے وقت مدد، اگر وقت نصرت ہے تو اللہ سے کہیے۔ ہائے ہائے ہائے، علی اللہ سے کہیے۔ ممکن ہے جواب دے اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے، اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ بھائی ہمیں ٹھوکر لگی، ہم نے کہا یا علی، گھر سے نکلے یا علی، گھر میں داخل ہوئے یا علی، کوئی پریشانی آئی یا علی، کوئی کام بگڑنے لگا یا علی۔ بھائی یہ ہمارے یہاں آج سے تو ہے نہیں، ازل سے ہے۔ یا علی، جیسے ہی ٹھوکر لگی، اچھے خاصے چل رہے ہیں، ایک دم سے ٹھوکر لگی یا علی، جیسے ہی یا علی کا سنبھل گئے۔ مولوی صاحب ہمارے گلے پر بلی لیے بیٹھے، وہ ہمارے گلے پر بلی رکھے بیٹھے ہوئے کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ عالم اسلام میں بہت سے ہیں، عالم اسلام میں بہت سے ہیں، تم انہیں کیوں نہیں پکارتے؟ ہم نے کہا بھیا سب نے اپنے اپنے والوں کو پکارا ہوگا، سب نے اپنے اپنے والوں کو پکارا ہوگا، اور جب پکارا ہوگا ہاتھ منہ توڑوا کے بیٹھ گئے ہوں گے، پکارنا چھوڑ دیا ہوگا۔ بھائی ہاتھ منہ توڑوا کے بیٹھ گئے ہوں گے، بھائی ٹھوکر لگی، اپنے والے کو پکارا، ہاتھ منہ ٹوٹ گیا، پکارنا چھوڑ دیا۔ بھائی دیکھیں یہ پریکٹس پہ ہوتا ہے، یہ معاملہ پریکٹس پہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ کا سگا بھائی ہے، آپ اس کو فون کر رہے ہیں موبائل سے، وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے، بار بار فون کر رہے ہیں نہیں اٹھا رہا ہے، یار وہ جواب نہیں دیتے ہیں، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، دوست ہو، جواب نہیں دیتے، ان کا نمبر ڈیلیٹ کر دو، اب ان سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں، اور جنہی نے پکارا چوتھی منزل پر پھر گھبرا کے یا علی کہا۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ بھائی ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی کسی کو نہیں پکارا، کہ ہم نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی۔ آئیے قبلہ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ارے آئیے آئیے، ابھی آپ اتنا بڈھے نہیں ہوئے ہیں بھائی، صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہمارے گلے پر بلی لیے بیٹھے، علی کو کیوں پکارتے ہو؟ بھیا ہم آج سے نہیں پکار رہے ہیں، ہمارے باپ نے بھی پکارا، ان کے 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 باپ نے بھی پکارا، یعنی ہم نسلوں سے پکار رہے ہیں، ایک دو دن کا نہیں، نسلوں کا تجربہ ہے۔ تو تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ علی کو کیوں پکارتے ہو؟ ہمت ہو تو علی سے کہو آتے کیوں ہو؟ ہمت ہے تو علی سے کہو آتے کیوں ہو؟ بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی ورسر من نصرہ، پالنے والے اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، جو اس کا ساتھ دے۔
اس نے انبیاء کی مدد کی، اس نے اوصیاء کی مدد کی، انہوں نے خاصان خدا کی مدد کی، انہوں نے رسول کی مدد کی، ان کی مدد کون کرے گا؟ اور سرمن نصارہ اس کی نصرت کرنا۔ کہا سنو نصرت علی یہ ہے، بھائی سنیے گا جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، نصرت علی یہ ہے کہ جب دنیا حق علی کو چھپا رہی ہو تو اس وقت تم حق علی بیان کرنا، یہی نصرت علی ہے۔ اس لیے کس کی حیثیت ہے کہ کوئی علی کی نصرت کرے گا؟ ہے کس کی حیثیت کہ کھڑے ہوئے کہے کہ ہم نصرت کریں گے علی کی؟ اما تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کیا جو علی کی مدد کرو گے؟ رسول غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے کہہ رہے ہیں وَرْسُلْ مَن نَصَرَ، پالنے والے اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا جو علی کا ساتھ دے۔ یہی ساتھ دینا ہے کہ جب دنیا ولایت کو چھپا رہی ہو تو اس وقت علی علی کرنا، یہی نصرت علی۔ اور عزیزان محترم، کبھی علی کے مسئلے میں کمپرومائز نہ کیجیے گا کسی سے بھی، یہ یاد رکھیے۔ جس نے علی کے معاملے میں کمپرومائز کیا وہ یہاں بھی رسوا ہوا، وہاں بھی رسوا ہوگا۔ تو کہ رسول کہہ رہے ہیں وَرْسُلْ مَن نَصَرَ وَغْزُلْ مَنْ خَذَرَ، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا، اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ خالی ایک تصویر دکھاؤں گا کیونکہ گھڑی کی سوئی بہت تیز بڑھتی ہے، کہ پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ وَغْزُلْ مَنْ خَذَرَ، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ جس نے علی کو چھوڑا تاج بھی ملا، تخت بھی ملا، حکومت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، جواہر بھی ملے، خزانے بھی ملے، غلام بھی ملے، کنیزیں بھی ملی، مگر علی نہیں ملے۔ جب علی نہیں ملے تو رسول نے کہا تھا پالنے والے اسے ذلیل کرنا۔ سب کچھ ہے، ویل مینٹین ہر چیز، مگر علی نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اسے رسوا و ذلیل کرنا، دربار میں گھس کے ذلت آ کے لے گئی۔ تو یہ نہ سمجھے یوں ہی پڑھ دیا۔ ایک تصویر دکھا دوں کہ زیاد ابن ابی علی کے چاہنے والوں کا قتل کر رہا ہے۔ نام نوٹ کیجئے، زیاد ابن ابی علی کے چاہنے والوں کو قتل کر رہا ہے۔ اسے قتل کر دو، اسے سولی دے دو، اسے دیواروں میں چنوا دو، اس کے خون کا گارا بنوا دو، اس کے بچوں کو پر چھت گروا دو۔ دیکھیے کیسے ذلت دربار سے آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے جہاں تخت اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ اور کوئی کہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمیں تو دعا مانگنا بند کر دو، دعا مانگنا بند کر دو، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ اگر رسول کی یہ دعا پوری نہ ہوگی تو پھر کسی کی کوئی دعا پوری نہ ہوگی۔ بھائی اگر رسول کی یہ دعا پوری نہیں ہوگی تو پھر کسی کی کوئی دعا پوری نہیں ہوگی۔ جب محمد کے ہاتھوں پر علی ہیں اور ان کی دعا تو پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم کائے کے لیے دعا مانگیں؟ کیا ہم بغل مسجد میں کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ ٹائم کا ویسٹیج ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھیے، کائے کے لیے آ رہے ہیں دعا مانگنا؟ جب سرکار رسالت کی دعا نہیں پوری ہو رہی ہے تو آپ کی کہاں سے پوری ہو جائے گی؟ تو زیاد ابن ابی علی کے چاہنے والوں کو گرفتار کر رہا ہے، قتل کروا رہا ہے۔
ایک شخص کو لوہے کی زنجیروں میں گرفتار کر کے لایا جاتا ہے زیاد کے دربار میں، پیروں سے چلاتے ہوئے نہیں لا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور پوچھے، گھبرا کے زیاد نے پوچھنا شروع کر دیا۔ تخت اقتدار پہ بیٹھا ہے، خود سوال کرنا شروع کر دیا، تم اپنے نزدیک علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ تم اپنے نزدیک علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے۔ جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے۔ اس نے 2-3 بڑے امپارٹنٹ نام لیے، کہا ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے دیکھا کہ جیسے تھے ویسا سمجھتے ہیں، جیسے تھے ویسا سمجھتے ہیں۔ کہا بات واضح نہیں ہوئی، جو ممبر رکھا ہے ممبر پر جاؤ، اور ممبر پر جا کے علی اور اولاد علی کو برا کہو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، جو کہو گے وہ دیں گے، علی کو برا کہو جا کے۔ چاہنے والا کہتا بس اتنی سی بات، اگر علی کو برا کہے گا خود تو قتل ہوگا، اولاد، ماں باپ، پراپرٹی، عزیز، پھر سب قتل ہوں گے۔ ساری پراپرٹی حکومت ایکوائر کر لیتی ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اور اگر علی کی برائی کرے گا تو دولت ملے گی، جو چاہتا ہے وہ ملے گا۔ پہچانیے آپ کے بزرگوں نے کس دور سے آپ کو نکال کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ پہچانیے کہ آپ کے بزرگوں نے کس ماحول میں آپ کو وہاں سے نکال کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اما وہ حکومتوں سے نہیں ڈرے، آپ ذرا سی صاحب سلامت میں گھبرائے جا رہے ہیں۔ حکومتوں سے نہیں گھبرائے، ممبر پر آئے، چاہنے والا ممبر پر آیا، حمد و نعت کی، ایک جملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی، مولا علی کی مدح کی۔ ممبر پر ہے، لوہے میں جکڑا ہوا، مدح علی کی، علی کا غلام ہے نا، تو مدح بھی علی کی کر رہا ہے۔ زیاد کی نظروں میں نظریں ڈالیں، دربار کو دیکھا، کہا یہ بد کردار عورت کا بیٹا، یہ بد کردار عورت کا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میرے مولا کو برا کہو۔ پھر زیاد کے سامنے کھڑا ہوا، کہا زیاد اپنی ماں کو بھول گیا، عرب میں کوئی ایسا میلہ نہیں لگتا تھا جس میں تیری ماں کا خیمہ نہ لگتا ہو۔ یہ عزیزان محترم، اب گفتگو کل آگے بڑھے گی، آج وقت تمام بات تمام۔ علی کی ولایت، علی کی ولایت کے مسئلے میں کبھی کسی سے کمپرومائز نہ کیجیے گا، ورنہ یہاں بھی ذلیل ہوئیے گا، وہاں بھی ذلیل ہوئیے گا۔ اور عزیزوں، آج 6 مہینے کے علی کا ماتم ہے، آج بھی آپ ایک علی کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں۔ اب وہ دن آ گئے، آج شہزادے علی اصغر کا ماتم ہے، کل شہزادے قاسم کا ماتم ہے، 8 کو آقا عباس کا ماتم ہے، 9 کو پھر ایک علی کا ماتم ہے،
آج 6 مہینے کے علی، 9 کو 18 برس کے علی، پھر 10 کو فاطمہ کے لال کا ماتم ہے۔ سال بھر ہمیں محرم کا انتظار رہتا تھا، ایام عزا تمام ہو رہے ہیں، اے بے کس خدا حافظ۔ عزیزوں، حسین نے جو قربانی پیش کی اللہ کی سرکار میں، پہلے عباس کو پیش کیا۔ عباس تصویر علی تھے۔ حدیث رسول ہے، یا علی حب کا تقوی و ایمان، اگر کوئی مومن ہوگا تو عباس کو قتل نہیں کرے گا، مگر جب عباس شہید ہو گئے تو پتہ چلا کہ اس لاکھوں کے لشکر میں کوئی مومن نہیں ہے۔ پھر علی اکبر کو بھیجا۔ علی اکبر تصویر رسول تھے، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو رسول کی تصویر پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مگر جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ گئی، پتہ یہ چلا اس لاکھوں کے لشکر میں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو۔ 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑے ہیں، اے فوج جفاکار، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا۔ اللہ اللہ، علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا، خیمے سے رونے کا شور برپا ہوا۔ خیمے میں آئے، زینب یہ بیویاں چور ہو رہی ہیں، کہا بھیا علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے، جھولے سے گرا دیا ہے علی اصغر نے۔ بچے کے پاس آ کے بیٹھے، آہستہ سے کان میں کچھ کہا تاکہ ماں نہ سننے پائے۔ آہستہ سے بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے حسین کی گود میں آ گیا، کہا رباب اس کا پیراہن بدل دو، اس کے بال سوار دو۔ رباب نے پیراہن بدلا، بال سوارے، یہ کہتے ہوئے حسین کی آغوش میں دیا، والی میرا بچہ پہلی دفعہ میدان میں جا رہا ہے، والی میرے بچے کا خیال رکھنا والی۔ حسین بچے کو لے کے آئے، کہے فوج دفاکار، یہ بچہ پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کہا علی اصغر اپنی پیاس انادہ پر ظاہر کر دو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری، کائنات کانپ گئی، ارض و سما ہل گیا جب ایک پیاسا بچہ باپ کے ہاتھوں ہمارے ساتھ نے آواز دی، اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ آتا ہے، خدا لعنت کرے۔ کہا اینا حرملہ، حرملہ آیا، کہا یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ کلیجہ تھام کے سنیے گا، عرب کے اسلحوں کی تاریخ پڑھیے۔ عرب میں ایک اسلحہ ہوتا ہے 3 بھال کا تیر، جو ریگستان کے سب سے بڑے جانور اونٹ کی گردن پر مارا جاتا ہے۔ ریگستان کے سب سے بڑے جانور، کلیجہ تھام کے سنیے گا، روتے رہیے گا، اونٹ کی گردن پر مارا جاتا ہے۔ اسے اصطلاح میں کہتے ہیں نہر، جسے ذبح کیا جاتا ہے چھوٹے جانور کو، اسے کہتے ہیں ذبح، اسے کہتے ہیں نہر۔ جو اسلحہ ریگستان کے سب سے بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ، گلے پر 3 بھال کا تیر۔ بچے کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا، بچہ مسکرایا اور باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ حسین بچے کی میت کو لیے ہوئے دروازہ خیمہ پر آئے، 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
حسین آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، رباب آئیں، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں۔ کہا رباب صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی، صبر کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ملکہ ڈھلا ہوا، کرتا خون سے رنگین۔ ماں نے ایک جملہ کہا، میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہائے میرا اصغر نہر ہو۔